بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید حیدر حسن زیدی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آئے ان سے ملاقات کرتے اور شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ۔ السلام علیکم آقا، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بہتر ہوں۔ آپ کا استقبال ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بھی اور بہت بہت شکریہ کہ دوبارہ پروردگار عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اپنے ناظرین تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بے شک۔ آقا آج کے ایپیسوڈ میں آج ہم کس ٹاپک کو جو ہے بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا نام ہے ذکر و فکر، جی، اور ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف موضوعات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، لہذا اس پروگرام کے تحت آج کا ہمارا ٹاپک یا عنوان کلام، عنوان گفتگو ہے اخلاص۔ جی، تو اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے عمل کو اپنے مالک کے لیے خالص اور پیور کر دینے کو اخلاص کہتے ہیں۔ جی، چونکہ ہم جس دین کے فالوور ہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس دین نے جہاں ہمیں بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ہمیں بہت سے کاموں سے رکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بے شک دین نے ہمیں دونوں باتیں بتائی ہیں، اچھی باتیں بھی بیان کی ہیں اور اچھی باتوں کو انجام دینے کا حکم بھی دیا ہے، اور بری باتیں بھی بتائی ہیں اور ان سے دور رہنے کا، الگ رہنے کا، ان سے بچنے کا حکم بھی اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ لہذا وہ اچھی باتیں کہ جن کا دین اسلام نے حکم دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو اگر لسٹ میں مرتب کیا جائے تو ان کی ایک طویل لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان تمام باتوں میں کہ جن کے کرنے کا دین الہی نے، دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ان باتوں میں سب سے عظیم بات یہ ہے، وہ عمل اور وہ بات ہے اخلاص۔ اخلاص، جی، اخلاص یعنی جو بھی کام ہم انجام دے، اس کام میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مالک نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے حکم کو فالو، اسی کی بات کو مانتے ہوئے اور اسی کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے جی، میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اگر انسان کے یہاں یہ نیت پیدا ہو جائے گی کہ جسے ہم اخلاص یا خلوص کہتے ہیں، جی، تو یہ ہمارے عمل کی قبولیت کی بنیاد اور بیس بن جائے گا۔ بے شک۔ چونکہ روایات اور جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اخلاص اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جی، اخلاص پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی طرف بہت خیال اور بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اس عمل کو ہمیں اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دینا چاہیے۔ جی، بس اسی عمل اور اسی نیت اور اسی خیال کو اخلاص کہتے ہیں، جی، جسے ہم خلوص بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، بے شک، بہت خوب۔ اور جو اخلاص ہے یہ بیسکلی ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک نیت ہے جس کو آپ اپنے کام کو جو ہے آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو جس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، تو اس ٹاپک کو لے کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں حدیث اور روایت میں بھی اس کے کچھ بیان ملتے ہیں؟ قرآن کریم کتاب آسمانی ہے، اور آسمانی کتابوں میں بھی سب سے عظیم اور سب سے بڑی کتاب ہے۔ بے شک، لہذا ہم قرآن مجید کلام الہی کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے، ہماری بات کی ویلو دوبالا ہو جائے۔ جی، لہذا اس بات کے لیے اگر جو بات ہم نے بیان کی ہے کہ اگر اس بات کو اور زیادہ کلیئر اور زیادہ اس کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم قرآن مجید اور کتاب الہی کی طرف دیکھیں
تو قرآن مجید کا سورہ زمر آیت نمبر 2 ہے، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ جی، پروردگار عالم نے یہاں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت خالص طریقے سے، یعنی مخلصانہ انداز میں خالص طریقے سے انجام دینے کا حکم ہے، چونکہ خلوص کی بڑی اپنی ایک برکت جی، اور خلوص کا اپنا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اور اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی بہترین اور عظیم حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلص العمل لیجزک منہ القلیل۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل کو خالص کریے، اپنے عمل کو خلوص کے ساتھ انجام دو، تاکہ خلوص کے ساتھ انجام دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لے گا، کیا بات ہے، تھوڑے سے عمل کی بھی جزا عطا کرے گا۔ بے شک، تو قرآن مجید نے بھی خلوص کا حکم دیا ہے، اور مولا کائنات کی یہ حدیث نے بھی حکم دیا ہے کہ عمل کو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بے شک، خلوص کے بڑے فائدے ہیں، اور اگر آپ روایات اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو دونوں میں تقریباً ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے، اور روایات میں بھی خلوص کا اور اخلاص کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خلوص کے ساتھ انجام دیا جانے والا کم عمل بھی قبول ہو جاتا ہے، اور بغیر خلوص کے زیادہ عمل بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ تو عمل کی ویلو اور عمل کی اہمیت کا اندازہ اس کے قبول اور رد ہونے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہمارا عمل مالک کی بارگاہ میں قبول ہے تو کم عمل بھی بہت ہے، اور اگر ہمارا عمل مالک کی بارگاہ سے رد ہو گیا تو بہت عمل بھی کچھ نہیں ہے۔ بے شک، لہذا عمل کی قبولیت کا دار و مدار خلوص ہے، ہمیں اپنا عمل خالص طرح سے انجام دینا چاہیے۔ جی، اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم آج کا جو ٹاپک ہے، کیا اس ٹاپک کو لے کے بھی معصومین علیہ السلام کی زندگی میں کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو بے پناہ مثال اور بہت سی باتیں اور روایات اور داستانیں ملتی ہیں، بے شک، لہذا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور انہیں پروردگار عالم نے بہت سے امتیازات عنایت فرمائے۔ پہلا ان کا امتیاز یہی ہے کہ انہیں پروردگار عالم نے کلیم اللہ کے ٹائٹل سے سرفراز فرمایا، جی، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے نبی جی، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، خدایا تو مجھے اپنی ایسی مخلوق دکھا دے کہ جس نے اپنی زندگی میں تیری اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کیا ہو، جو بھی کچھ کیا ہو تیری اطاعت کے لیے، اور اس کی اطاعت میں پورا خلوص پایا جاتا ہو، پورا اخلاص اس کی اطاعت میں پایا جاتا ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تو پروردگار عالم کا حکم جناب موسیٰ کے لیے یہ آیا کہ اے موسیٰ ایک فلاں دریا کے کنارے چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے پہنچ گئے کہ جہاں کا حکم دیا گیا تھا۔ جی، جناب موسیٰ نے یہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کی ایک شاخ، ایک ٹہنی دریا میں جھکی ہوئی ہے، اور اس جھکی ہوئی شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے جو ذکر الہی اور اطاعت پروردگار میں مصروف ہے۔ جی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پرندے سے معلوم کیا کہ تم کب سے یہ کام انجام دے رہے ہو؟ تو اس نے پیارا سا جواب یہ دیا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تبھی سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ جی، کیا بات ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا یہ جواب سنا تو سننے کے بعد اس سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ کیا تمہاری اس دنیا میں کوئی آرزو،
کوئی چاہت ہے جسے تم پورا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس پرندے نے جواب یہ دیا کہ میری اس دنیا کی بس ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دریا سے ایک قطرہ پانی پی لوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پرندے کا جواب سن کر تعجب کیا، یعنی تعجب کی بات ہی تھی کہ کیا مشکل ہے، کتنا پانی میں، اور وہ شاخ بھی خود دریا میں لٹکی ہوئی شاخ تھی جس پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ تعجب ہوا کیا مشکل ہے، پانی میں اور پرندے میں بہت زیادہ دوری اور بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پھر بھی تو پرندے نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اس دریا کے پانی کا ذائقہ اگر میری زبان پر لگ گیا تو شاید ذکر خدا کا ذائقہ میری زبان پر کم اور مدھم نہ پڑ جائے، یعنی ابھی میں جو ذکر الہی اور ذکر خدا کا ذائقہ یا لذت محسوس کر رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہیں پانی پی کر اس میں کمی نہ آ جائے، کہیں اس ذکر الہی کی لذت میں کمی نہ آ جائے، تو اس خوف کی وجہ سے میں یہ پانی نہیں پی رہا ہوں۔ تو اللہ کی ایسی اطاعت گزار مخلوق کہ پانی سامنے ہوتے ہوئے، یعنی پانی ہی کی طرف جھکی ہوئی شاخ پر بیٹھا ہوا پرندہ اس خوف سے پانی نہیں پی رہا ہے کہ کہیں ذکر الہی کی لذت میں کمی نہ آ جائے اور خلوص میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات پر تعجب کیا کہ کیا پروردگار عالم کی اتنی عظیم عظیم مخلوقات بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ ذکر الہی کی لذت کہیں کم نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ ایک داستان تو یہ دیکھیں کتنی عظیم داستان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک داستان یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد ہوا کرتا تھا، اور وہ عابد نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ افراد ایک درخت کی پوجا اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو عابد کو یہ بات بہتر محسوس نہ ہوئی، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس درخت کو کاٹ ہی دیا جائے، ختم ہی کر دیا جائے، تاکہ یہ اس درخت کے سامنے پوجا پاٹ نہ کر سکے، اس درخت کی عبادت اور پرستش نہ کر سکے۔ ارادہ کر کے یہ عابد اپنے گھر سے کلہاڑا لے کر اسے کاٹنے کے لیے نکلا، تو راستے میں ابلیس سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور جب ابلیس سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کام کرنے سے اسے روکا اور منع کیا کہ نہیں، بہتر نہیں ہے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے، کہ نہیں، بہتر نہیں، انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے سے کمتر کے سامنے وہ سر جھکائے۔ عابد نے یہ کہا، اور کہنے کے بعد ابلیس نے، شیطان نے ان کا راستہ روکا، اور یہ آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ یعنی شیطان ایک انسانی شکل میں ظاہر اور نمودار ہوا تھا، تو شیطان نے بڑی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد عابد اور شیطان جب لڑنے لگے اور بہت دیر تک ان میں یہ ہوتا رہا، ہوتی رہی، اور گفتگو کے ساتھ ساتھ مثلا لڑنے لگے، بالکل بہتر طریقے سے لڑنے لگے، تو ہوا یہ کہ عابد شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا، اور عابد نے شیطان کو نیچے رکھ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اور جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہم ایک سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں، اور سمجھوتا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ درخت نہ کاٹے، بلکہ اس کے بدلے میں ہر روز آپ کو فائن کے طور پر 2 دینار دوں گا، اور آپ اس سمجھوتے پر اگر راضی ہیں تو یہ درخت نہ کاٹے۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے تو میں اس سمجھوتے پر راضی ہوں، اور 2 درہم یا 2 دینار اسے ہر روز ملتے رہے، اور 2 دن تک یہ 2 درہم اور 2 دینار اسے ملے، اور تیسرے دن اسے یہ پیسہ نہیں ملا۔ جب اسے یہ پیسہ نہیں ملا تو اس نے تیسرے دن پھر کلاڑی اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد وہ درخت کو کاٹنے کے لیے چلا۔ راستے میں پھر ابلیس شیطان سے اس کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں یہ درخت کاٹنا چاہتا ہوں، تو شیطان نے اسے پھر روکا، اور روکنے کے بعد اس بار ہوا یہ کہ شیطان میں اور عابد میں جب لڑائی اسی پہلی طرح کی لڑائی ہوئی، تو اس بار شیطان عابد کے سینے پر سوار ہو گیا، اور سوار ہونے کے بعد کہا کہ میں کسی بھی صورت میں تمہیں یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا، اور جیسے اس نے یہ دیکھا کہ اب یہ مجھ پر حاوی ہو گیا ہے اور میرے سینے پر سوار ہے، کہ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، میں یہ درخت نہیں کاٹوں گا۔ تو شیطان نے اسے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد مگر عابد نے ایک سوال اس سے یہ کیا
کہ یہ تو بتائیے کہ پہلی بار میں تمہارے سینے پر سوار ہو گیا تھا اور اس بار ایسا میں نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تم درخت کاٹنے کے لیے آ رہے تھے اللہ کی مرضی اور خلوص عمل کے ساتھ، جی، لیکن آج جو تم درخت کاٹنے کے لیے آ رہے ہو نیت میں الگ تھا، وہ درخت کاٹنے کے لیے آ رہے ہو کہ آج تمہیں پیسہ نہیں ملا، جی، تو اگر کوئی بھی عمل اگر اللہ کی مرضی اور رضا کے لیے کیا جائے گا تو خدا عمل کرنے والے کی مدد کرے گا، بے شک، اور اگر اللہ اور خدا کے رسول کی رضا اس عمل میں شامل نہیں ہوگی تو نہ اس عمل کی کوئی برکت دکھائی دے گی اور نہ اس عمل میں خدا عمل کرنے والے کی مدد نہیں کرے گا۔ لہذا خلوص عمل ہمارے عمل کو بھی اس لائق بناتا ہے کہ وہ مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور خلوص عمل ہمارے عمل کو اس لائق بھی بناتا ہے کہ خدا عمل کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اور جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ وہی کام کریں گے جو خدا کے بارگاہ میں جو ہے قبول ہو، اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی اسی طرح سے ٹاپک کو جو ہے ڈسکس کرتے آئیں گے، اور آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پہ۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔